ایک یتیم بچی کسی شخص کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ شخص اکثر اوقات سفر پر رہتا تھا۔ جب بچی بالغ ہوئی تو اللہ نے اسے بہت زیادہ حسن عطا کیا۔ اس شخص کی بیوی نے سوچا کہ ممکن ہے میرے شوہر کی نیت بدل جائے، لہذا اس کا پہلے بندوبست ہونا چاہیے۔ اس نے چند محلے دار عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور لڑکی کو شراب پلا کر انگلی سے اس لڑکی کی بکارت زائل کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی سے یتیم بچی کا حال پوچھا۔ بیوی نے کہا، آپ اس کے بارے میں کچھ مت پوچھیں، اس نے اپنی عزت تباہ کر دی، اپنی پاک دامنی ختم کر دی۔ اس شخص نے اس بچی کو بلا کر سوال کیا تو اس نے قسمیں کھا کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس کی بیوی چند ہمسائی عورتوں کو اپنے شوہر کے پاس لائی جنہوں نے اس لڑکی کے بدکار ہونے کی گواہی دی۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ مسئلہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس بات کے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے کہا، جی ہاں، میرے پاس بہت سی ہمسائی عورتیں بطور گواہ موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پاس تلوار رکھی اور فرمایا، ایک ایک گواہ کو علیحدہ علیحدہ پیش کیا جائے۔ پہلی گواہ عورت پیش ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا بیان سنا اور بیان سننے کے بعد اسے ایک علیحدہ کمرے میں بھیج دیا۔ پھر آپ نے دوسری گواہ عورت کو طلب کیا۔ جب عورت حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پہچان کر گواہی دینا اور یہ بھی دیکھ لو میرے پاس تلوار رکھی ہوئی ہے۔ تمہاری پہلی ساتھی عورت نے مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ عورت نے رو کر کہا، یا علی، اصل حقیقت ہماری ساتھی عورت آپ کو بتا ہی چکی ہے۔ لڑکی بالکل بے گناہ ہے، اس کی بیوی نے اسے اپنی انگلی سے داغدار کیا ہے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل نہ ہو سکے، اور جب اس کی بیوی اسے اپنی انگلی سے داغدار کر رہی تھی تو ہم نے لڑکی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صدائے تکبیر بلند فرمائی اور فرمایا، دانیال نبی علیہ السلام کے بعد میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے گواہوں میں جدائی ڈالی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو سزا کے طور پر 80 کوڑے مارے جائیں۔ پھر آپ نے اس عورت اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی کروا دی۔ شوہر نے اسے طلاق دے دی اور آپ نے باقی تمام عورتوں پر 400 درہم جرمانہ عائد کیا۔ پھر آپ نے اس شخص سے اس یتیم بچی کا نکاح کر دیا۔ اب لوگوں نے درخواست کی کہ یا علی، آپ ہمیں دانیال نبی کے فیصلے کا قصہ بیان فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دانیال علیہ السلام ماں باپ دونوں کی طرف سے یتیم تھے اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے پاس پرورش پاتے تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ اس زمانے میں ایک نیک شخص بھی رہتا تھا جو ان دونوں قاضیوں کا دوست تھا اور کبھی کبھی بادشاہ کے دربار میں بھی جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کو سفیر بنانے کے لیے کسی امین شخص کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے قاضیوں سے مشورہ کیا کہ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا امین شخص ہو تو مجھے اس کا پتہ بتائیں تاکہ میں اسے اپنا سفیر بنا کر ایک جگہ روانہ کر سکوں۔ دونوں قاضیوں نے اس نیک مرد کا نام پیش کیا۔ بادشاہ نے اس نیک شخص کو سفیر بنا کر روانہ کیا تو اس نے روانہ ہوتے وقت دونوں قاضیوں سے کہا کہ سنو، آپ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا خیال رکھیں۔ وہ شخص چلا گیا اور دونوں قاضی کبھی کبھی اس کے گھر چکر لگاتے اور اس کی بیوی سے گھر کی ضروریات کا پتہ کرتے۔ اس شخص کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ دونوں قاضیوں کی نیت اس کی بیوی پر خراب ہو گئی اور اسے گناہ کی دعوت دی، لیکن عورت نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ قاضیوں نے عورت سے کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم پر زنا کا الزام لگائیں گے اور بادشاہ تمہیں جلانے کا حکم جاری کر دے گا۔ لیکن اس عورت نے پھر بھی ان کی بات نہیں مانی۔ پھر قاضیوں نے اس عورت پر زنا کا الزام لگا دیا اور بادشاہ کے پاس گواہی دی کہ ہم نے اسے خود زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
بادشاہ نے کہا مجھے آپ کی گواہی قبول ہے، لیکن سزا میں 3 دن کے بعد دوں گا۔ پھر بادشاہ نے پورے شہر میں منادی کروا دی کہ 3 دن بعد فلاں عورت کو زنا کی وجہ سے جلایا جائے گا۔ تیسرے دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ سنو وزیر، قاضیوں کی گواہی بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ عورت بے گناہ ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اپنا دل بھی یہی کہتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وزیر شہر کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سڑک کے کنارے بچے کھیل رہے ہیں اور انہی بچوں میں دانیال نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جناب دانیال بھی بچے ہی تھے۔ دانیال علیہ السلام نے بچوں کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں بادشاہ ہوں، اور یہ 2 میرے قاضی ہیں، اور یہ وہ عورت ہے جس پر قاضی نے الزام لگایا ہے۔ اب فیصلہ میں خود کروں گا۔ جب وزیر نے بچوں کا یہ کھیل دیکھا تو وہیں رک گیا اور دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچوں نے مٹی کا ڈھیر اکٹھا کیا جس پر دانیال علیہ السلام اپنا تخت لگا کر بیٹھ گئے اور لکڑی کی ایک تلوار اپنے پاس رکھی۔ پھر حکم دیا کہ ایک قاضی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ پھر ایک بچے کو قاضی بنا کر پیش کیا گیا۔ دانیال علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ، جب تم نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے ساتھ زنا کرنے والا کون تھا، اور وقت کیا تھا، اور کون سا دن تھا، اور تم اس کے گھر کے کس دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ بچے نے جو قاضی بنا ہوا تھا تمام سوالات کے جواب دیے۔ پھر دانیال علیہ السلام نے کہا اس قاضی کو دوسرے قاضی سے ملنے نہ دیا جائے اور دوسرے قاضی کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرا بچہ جو کہ قاضی بنا ہوا تھا عدالت میں پیش ہوا تو دانیال علیہ السلام نے تلوار دکھا کر اسے کہا دیکھو تمہارا ساتھی مجھے ساری تفصیل بتا کر گیا ہے، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوسرا گواہ پریشان ہو گیا اور اپنے جھوٹ کو مان لیا۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا قاضی جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے، دونوں قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے جیسے ہی یہ بچوں کی کارروائی دیکھی دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور اسے یہ سب ماجرا بتایا۔ بادشاہ نے اسے اپنے لیے اشارہ غیبی سمجھا اور دونوں قاضیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور دونوں سے الگ الگ بیان لیا تو قاضیوں کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔